الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دعا یہی ہے اللہ اسی نسبت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی نسبت پر اللہ ہمیں موت عطا فرما دے کہ قیامت کے دن ہم حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقراری امت میں اٹھیں اور ان کے جھنڈے کے سائے تلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی باغ و بہار میں داخل ہو جائیں. ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے والدین کے حقوق پر بات کی. حقوق العباد کا چیپٹر شروع کیا ہے. سب سے پہلے والدین کا حق ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر انسان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے اور انسان جس کے ساتھ ماں باپ کے بعد سب سے پہلے متعلق ہوتا ہے وہ درجہ ہے اساتذہ کا. دیکھو، انسان کی شخصیت کے بننے میں دو کردار ہوتے ہیں. انسان کی شخصیت کے بننے میں دو کردار ہوتے ہیں. ایک کردار ہے ماں باپ کا اور ایک کردار ہے استاذ کا. ماں باپ عالم مادہ سے بچے کو لیتے ہیں اور استاذ بچے کو عالم مادہ سے اٹھا کر عالم روحانیت میں لے جاتا ہے. ماں باپ بچے کے اندر چلنے کی صلاحیت کو پیدا کرواتے اللہ ہیں، سبب ماں باپ ہیں. بولنا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں. لیکن استاذ بولنے کے آداب سکھاتا ہے کہ یہ جو بول ہے یہ کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، یہ استاد سکھاتا ہے. یعنی انسان کی طبعیت میں اور انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے استاذ. عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم جائیں تو ہم کیا پڑھتے سنتے ہیں مکہ کے لوگوں کے بارے میں کہ ایک دوسرے کو کاٹ دیتے تھے، لہو کو چاٹ لیتے تھے، کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، آگے ٹانگ رکھ دیتے تھے، اگلا کاٹ کے گزر جاتا تھا. اونٹ پہلے پانی پی لیتا تو کئی سالوں تک ان کی جنگیں چلتی رہتی تھی. لیکن رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جب نور ان کو ملا تو پھر وہی جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے. وہ جو پہلے ایثار جانتے ہی نہیں تھے پھر وہ اتنا ایثار کرنے لگے کہ زخمی حالت میں 3 لوگ اکٹھے پڑے ہوئے اور تینوں بیک وقت پانی مانگ رہے ہیں. ایک کے لبوں کو بھی پہنچا تو دوسرے نے پانی پکارا، اس نے دوسرے کو دیا. دوسرے کے لبوں پہ پہنچا، تیسرے نے پانی کو پکارا تو اس نے تیسرے کو دیا. اور اسی ضمن میں تینوں شہید ہو رہے ہیں. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی مکہ کے لوگ ہیں جو پہلے جنگ و جدال میں رہتے تھے. اور پھر عالم کیا ہوا
کہ وہ جو ایک وقت میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے تھے، پھر عالم کیا ہوا کہ ایک صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے سیری آ رہی ہے بکرے کی، اور کتنے گھر گھوم لیے. سبحان اللہ. یہ استاذ کا کردار ہے. استاذ بچے کو عالم مادہ سے اٹھا کر عالم روحانیت میں لے کر آتا ہے. استاذ ہمیشہ اپنے بچے کو درست راستے پر چلاتا ہے اور درست بات بتاتا ہے. حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہلے استاذ ہیں. ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں نا، علماء اکرام جو ہوتے ہیں بنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. الحمدللہ تعالی اللہ عز و جل کی محض اللہ کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ ہماری حدیث، سند حدیث ہمارے استاذ صاحب سے لے کر حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں پڑھائی جاتی ہے. ہم اردو کی کتابوں سے حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں فقط، ہم سے لے کر ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ تعالی. اللہ کا شکر ہے یہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا بھی الحمدللہ 17 واسطوں سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے. اللہ مجھے نبی علیہ السلام سے لے کر اپنے اساتذہ تک کا نور عطا فرما دے. تو پہلے استاذ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسے اخلاق سکھائے صحابہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کیسا جری شخص ہے، ایسا جری شخص ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شاگردی میں آنے کے بعد حالت کیا ہے کہ وقت نزاع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو نا یوں مٹی سے مل رہے ہیں، یوں مل رہے ہیں. فرمایا ہے عمر تو نے کیا کر دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا سر یوں گود میں رکھا ہوا تھا، اپنی گود میں. اپنے بیٹے کو فرمایا میرا سر اپنی گود سے اتارو، نیچے زمین میں رکھو. انہوں نے ادباً پہلے نہ رکھا کہ والد ہیں، آخری وقت ہے، میں اپنے والد کا سر اپنی گود میں رکھوں. کہ نہیں، میرا سر نیچے رکھو. یہ استاذ کا کردار تھا جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ایسا نکھارا کہ جو عمر پہلے جان لینے والے تھے پھر وہ عمر جان دینے والے بنے. اور کئی صحابہ آپ حضرات جانتے ہیں، وہ جو بچی کو دفن کرنے کا واقعہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. جب ایمان لانے کے لیے آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کرنے کا پورا واقعہ سنایا. نبی علیہ السلام سنتے رہے، روتے رہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں حضرت دحیہ قلبی کو جب ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، علم کے نور سے منور کیا، پھر وہی حضرت دحیہ قلبی نبی علیہ السلام کے سب سے قریبی صحابی بنے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسا بنے. یہ نبی علیہ السلام کے قاصد تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا فقیہ بتایا کہ یہ میری امت کا فقیہ ہے، کیسے بنے. یہاں پر کردار ایک نبی کا تو ہے ہی ہے، لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں کردار استاذ کا ہے. اور جب تک استاذ خود با کردار نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو با کردار بنا سکتا نہیں ہے. ہماری ملاقات ہوئی علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان سے، انڈیا سے. انہوں نے ایک بات سنائی، بہت سننے کی بات، بہت پتہ کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہمارے وہاں علی گڑھ میں میواتیوں کی ایک جماعت آئی، میواتیوں کی جماعت، یہ تبلیغ والے ساتھی. تو کہا ہم نے کچھ لوگوں نے ان کو ہلکا دکھانے کے لیے اپنے کوریڈور میں بلایا اور تمام طلباء اور پروفیسرز کو جمع کیا اور کہا کہ یہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور ان میں بات کر دو، بیان کر دو ان میں. اور کہا کہ اس کو پکڑیں گے، ان کو پکڑیں گے. اس کی جیسا کئی لوگوں کا شریر مزاج ہوتا ہے نا، طبیعت میں خیر نہیں ہوتی ہے،
ایسا تو کہا لیکن اس میواتی نے جب وہاں کھڑے ہو کر دو باتیں کی تو اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. کیا بات کی اس نے جو انہوں نے ہمیں بتائی؟ انہوں نے کہا اس میواتی نے ہم سب کو متوجہ کر کے کہا کہ دیکھو بھائی مجھے تمہاری طرح کوئی بات تو نہ آوے ہے, میں 2 باتیں کر دیتا ہوں. وہ کیا باتیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ مثل صراحی ہیں. استاذ کیا ہے؟ مثل صراحی سمجھتے ہیں نا, وہ پرانے دور میں گھڑا ایک ہوتا تھا جس کے اوپر یوں لمبی سی وہ صراحی, یہ یوں مشکیزہ کہہ لیجئے, گھڑا کہہ لیجئے, جگ کہہ لیجئے, تھرماس کچھ بھی کہہ لیجئے, جس چیز سے دوسری چیز میں چیز منتقل کی جائے, یعنی بڑی چیز سے چھوٹی چیز میں منتقل کی جائے جس چیز سے. کہ اساتذہ کرام آپ مثل صراحی ہیں اور آپ کے طلبہ مثل پیالہ اور جام ہیں. صراحی میں جو ہوگا وہ پیالے اور جام میں جائے گا. کہ اس میواتی کی ان 2 باتوں نے ہمیں بند کر کے رکھ دیا کہ اس نے کتنا بڑا سبق دیا کہ اگر استاذ جھوٹ بولتا ہے تو بچے بعید نہیں ہے جھوٹ بولیں گے. استاذ با کردار نہیں ہے تو بعید نہیں ہے شاگرد بھی با کردار نہیں ہوں گے. استاذ با اخلاق نہیں ہے تو بعید نہیں ہے شاگرد بھی بد اخلاق ہوں گے. کہ جو صراحی میں ہوگا وہ پیالے میں آئے گا. استاذ کے کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی, اللہ کی آیات سنانے والا ہوتا ہے وہ. اب یہاں پر بات یہ آئے گی کہ جو میتھمیٹکس پڑھاتا ہے وہ تو نہیں سنا سکتا اللہ کی آیات, کیونکہ استاذ تو وہ بھی ہے, درجہ تو اسی کا بھی اتنا ہی اہم ہے جو بایو پڑھا رہا ہے, جو کیمسٹری پڑھا رہا ہے, جو فزکس پڑھا رہا ہے, جو انگلش پڑھا رہا ہے. وہ یتلو علیہم میں کیسے آئے گا؟ یہاں سے مراد یہ ہے کہ استاذ خیر رکھنے والا ہو, کہ اپنے طالب علم کی ہمیشہ خیر چاہنے والا ہو. یہ خیر چاہنے والا ایسا ہی ہے جیسا یتلو علیہم, کہ یہ اپنے بچے کو میتھمیٹکس کے ذریعے سے صرف دنیا کے ڈالروں کو ملٹیپل کرنا نہیں سکھا رہا ہے, بلکہ اس کو آخرت بھی بتا رہا ہے کہ بیٹے یہ جو حساب سکھا رہا ہوں کل کلا اگر تمہاری کوئی نوکری حساب کے اعتبار سے لگ جائے تو 2 نمبری مت کرنا. اب یہ یتلو علیہم والا ہوا یا نہیں ہوا؟ وَيُزَكِّيهِمْ, اور استاذ کا کام کیا ہے کہ اپنے شاگرد کا تزکیہ کرے, اس کے دل کو پاک کرے. کل رات فیصل آباد کی طرف تھے, راستے میں ایک مولانا صاحب ہمارے ساتھ تھے, بڑی پیاری بات فرمائی. انہوں نے فرمایا مولانا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جہالت کا شکار کیوں ہو جاتے علم ہونے کے باوجود؟ ان کے اندر اللہ کے دین کی حقانیت اور نورانیت اتنی کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے. بڑی پیاری بات فرمائی. انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو علم ہوتا ہے, تزکیہ نہیں ہوتا ہے. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے عزیز میں عرض کروں, یہ کالے حروف ہے نا, کالے حروف, یہ تکبر ہے. تکبر جب تک آپ اپنے کسی بڑے کے قدموں میں نہیں بیٹھیں گے یہ نور نہیں بنیں گے. یعنی اپنی اصلاح کرواؤ. اور استاذ کا کام یہ ہے کہ جہاں پر وہ اپنے بچے کو علم سکھاتا ہے وہاں پر وہ اس کو علم آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی بناتا ہے کہ بیٹا صرف 4 لفظ یاد کر لینے سے ملا نہیں بن جاؤ گے, بلکہ با کردار بنو. تمہارا علم, تمہارا بول, تمہارا قول با اثر ہو جائے گا. ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم, میں نے اکثر کتابیں حضرت کے پاس ہی پڑھی الحمدللہ تعالی. میں درس نظامی کے 30 سال میں چلا گیا تھا. اصول الشاشی ہمارے حضرت ہمیں پڑھا رہے تھے. ایک بات بڑی اہم بتائی جو میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا جن کے اساتذہ موجود ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, یا جن کے بھی بڑے موجود ہیں. ہمارے حضرت اصول الشاشی پڑھاتے ہوئے ایک بڑی بات فرمائی. فرمانے لگے میرے عزیز میں عرض کروں, آپ جتنے مرضی بڑے عالم بن جائیں, جتنے مرضی بڑے عالم بن جائیں, آپ اپنے بڑوں سے آگے نہیں نکل سکتے. اور ہمارے شیوخ کا نام لے کے وہاں آپ کبھی قاسم نانوتوی نہیں بن سکتے, آپ رشید احمد گنگوئی نہیں بن سکتے. بس بڑوں کے سائے میں رہیں. بس
علم تو حاصل کر لیا، کتاب تو پڑھ لی کہ جی مجھے بہت کچھ پتہ ہے، اب تو میں مولوی صاحب کے ساتھ بھی مناظرہ کر سکتا ہوں، اور تمیز نہیں سیکھی تو مناظرے کا کیا فائدہ؟ علم کا کیا فائدہ؟ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ حدیث پڑھنے کا کیا فائدہ؟ فقہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں حیران ہو گیا جب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس ہم بیٹھے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس بندے سے خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی کیا عطا فرماتا ہے؟ سمجھ، فقاہت۔ دین کا علم فقط بولو بھائی نہیں، سہیل بھائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اگر فقط علم مراد ہوتا تو یہاں فقاہت اور سمجھ سمجھانے کی بات، تو تزکیہ ضروری ہے۔ استاذ کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کا دل بھی بنائے کہ بیٹا نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ اگر میرے بچوں تمہارا یہ دل اللہ کی طرف ہے، تمہارا پورا جسم اللہ کی طرف ہے، اور اگر تمہارا یہ دل خراب ہے تو تمہارا پورا جسم۔ اب عالم صاحب تو بن گئے، لوگوں کی دل میں نفرت لیے بیٹھا ہے، استاذ نے بتایا ہی نہیں کہ بیٹا نفرت تو کرنی نہیں، جبکہ نبی علیہ السلام حضرت انس کو فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے انس تجھے اپنی سب سے عظیم سنت بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ کی عظیم سنت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے انس اپنے دل کو لوگوں کی نفرت سے پاک رکھنا، یہ میری سب سے عظیم سنت ہے۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے علوم سے ان کو آشنا کرانا۔ کیا مطلب ہے کتاب کے علوم؟ اب یہاں پر ایک لفظ ہے نا، علم کے معنی کیا ہیں؟ جاننا، بابا نہ جاننا نہیں ہے، علم کے معنی ہیں حال کے امر کو پہچاننا۔ یہ ہے یعلمہم الکتاب، کہ کتاب کس وقت پہ کیا تقاضا کرتی ہے، کتاب کے اس تقاضے کو پورا کرنا، یہ ہے یعلمہم الکتاب، جو کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ صحابہ کے باغات کھجور کے تیار کھجور کھڑی ہوئی ہے، اور حکم ہوا کہ نکلنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ روایات میں آتا ہے صحابہ نے تیار کھجوروں کو یوں بھی نہیں دیکھا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ والد صاحب کیا ہو گیا ہے؟ دین میں اتنی کو سختی تھوڑی نہ ہے، یہ فصل اٹھا لیں پھر چلے جاتے، کوئی اتنا کون سا وہ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یعلمہم الکتاب، حضرت رسول دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، اور آج تک علوم دین پڑھانے والے شیوخ الحدیث اپنے بچوں کو یہی سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جب تقاضائے دین آ جائے تو دنیا کو پرے رکھ کے دین کو پرائورٹی دے کے چلے جانا، اللہ تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، تمہاری آخرت بھی بنائیں گے۔ والحکمہ، اور استاذ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حکمت سکھائے۔ ایک تو حکمت ہمارے ہاں طب کو کہتے ہیں، یہاں پر حکمت بمعنی حکیمانہ، یعنی حکمت علوم کے اعتبار سے اس کو سکھائے کہ کہاں پر کیسے علوم کو پہنچانا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قولوا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر جگہ کے اوپر اپنے مزاج کے مطابق بات نہیں کرنی ہے، بلکہ بعض جگہوں کے اوپر دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے بات کرنی ہے، کہ اس کے اوپر بات کو تھوپنا نہیں ہے بلکہ اس کو بات سمجھانا ہے۔ آخری باتیں عرض کریں اور بات ختم کریں۔ اب شاگرد کے لیے کیا ضروری ہے بھائی کہ وہ استاذ کے ساتھ کیا کرے؟ استاذ کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو فرماتے ہیں کہ جو مجھے ایک لفظ پڑھا لے اس کے بعد وہ مجھے کیا کرے؟ بیچ دے، مجھے کچھ بھی کر دے، میں اس سے کیوں کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت مولا علی کی اولاد سے امام زین العابدین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اہل بیت کے روشن چراغ ہیں،
انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے غالباً 700 حقوق استاذ کے بیان کیے، جن میں سے میں صرف آپ کو 6 بتاتا ہوں جو بنیادی ہیں اور جو ان 700 کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ 6 حقوق طالب علم کے لیے استاذ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان 6 باتوں کے بعد میری 5 گھنٹے کی تقریر بھی کسی کام کی نہیں، اگر یہ 6 چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، استاذ کا ادب کرو، وہ جیسا بھی ہے ادب کرو، اس کا ادب کرو۔ وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتا ہے اس کا ادب کرو، کیونکہ وہ تمہیں نکھار رہا ہے، وہ تمہارے اندر صلاحیتوں کو پیدا کر رہا ہے، اس کا ادب کرو۔ پہلا حق امام زین العابدین نے فرمایا۔ حق نمبر 2، یہ بہت بڑی بات ہے، فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے استاذ کے بارے میں غلط بات کرے تو اپنے استاذ کا دفاع کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور واقعی انجدہ ہی ہے، بس یہ شاگرد نہیں ہے، یہ بس آہو۔ اس کو چاہیے کہ اگر کوئی اس کے استاذ کے بارے میں غلط بات کرے، کوئی اس کے استاذ کی غیبت کرے، تو اس کو کہو بھائی اپنے کام سے کام رکھو، میرے استاذ کے بارے میں ایسے جملے مت بولنا۔ کیوں؟ جو شخص اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے یا ماں باپ کے بارے میں کسی غیر کی بات میں آ کر ماں باپ سے رویہ ترش کرتا ہے، یہ رزق سے محروم ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے استاذ کی بے ادبی کرتا ہے یا کسی کی باتوں میں آ کے استاذ کے ساتھ ترش ہوتا ہے یا تعلق توڑتا ہے، یہ علم سے محروم ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے شیخ کے ساتھ بے ادبی کا تعلق رکھتا ہے یا کسی کی باتوں میں آ کے اپنے شیخ کی کمی کو دل میں لاتا ہے، یہ روحانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں جو میرے ابا فرماتے ہیں، جو اپنے ساس سسر کی بے ادبی کرتا ہے اور کسی کی باتوں میں آ کے ان سے لا تعلقی کرتا ہے، یہ اولاد کی راحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے استاذ کے سامنے تمہارے سامنے تمہارے استاذ کی بے ادبی کرے یا کوئی بات کرے تو اپنے استاذ کا دفاع کرو۔ نمبر 3 فرمایا کہ جب تمہارے استاذ درس دے رہے ہوں تو دوران درس چے میں گوئیاں مت کرو۔ ہوتا ہے نا، یہ عادت ہوتی ہے، استاد سب سبق پڑھا رہے ہیں، یہ باتیں کرتا ہے، استاذ پہ بہت گراں گزرتی ہے یہ چیز، استاذ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں اپنی صلاحیت اس کے اوپر لگا رہا ہوں اور یہ ہے کہ توجہ ہی کر رہا ہے۔ نمبر 4 اللہ اکبر، فرمایا کہ اپنے استاذ کی 100% محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو، اپنے استاذ کی 100% محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ نمبر 5 اپنے استاذ کے عیب کو چھپاؤ اور اس کی اچھائی کو لوگوں پہ ظاہر کرو، تاکہ جو وہ خیر کا کام کر رہا ہے وہ خیر مزید پھیلے۔ کمیاں کوتاہیاں تو سب میں ہوتی ہیں نا، اب استاذ جبرائیل کا بچہ تو نہیں ہے، تو اپنے استاذ کے عیب کو چھپاؤ اور اس کی خیر کو لوگوں پہ ظاہر کرو۔ نمبر 6 یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے استاذ سے سوال کرے تو اپنے استاذ کی موجودگی میں اس کو جواب مت دو، بلکہ اپنے استاذ کے کلام کا انتظار کرو اور اس کو توجہ سے سنو، تاکہ اس کے اندر یہ بات نہ آئے کہ یار دیکھو شاگرد نے بتا دیا، نہیں یار استاذ بہت قابل انہوں نے بتایا۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں، یہ بات بہت ضروری ہے جو امام زین العابدین نے جو چھٹا خوب بیان کیا ہے کہ جب کوئی تمہارے استاد سے سوال کرے تو تم خاموش رہو، یہ بہت بڑا ادب ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات دیکھی ہے، لوگوں میں بھی ہمارے میں بھی عادت ہوتی ہے، سوال عبدالستار سے کیا جواب سعد دے رہا ہے، سوال سعد سے کیا اور جواب حبیب صاحب دے رہے ہیں، سوال حبیب صاحب سے کیا جواب گلزار صاحب دے رہے ہیں، سوال گلزار صاحب سے ہوا جواب جمیل صاحب دے رہے ہیں۔ یہ بے ادبی ہوتی ہے، جس سے سوال کیا جائے جواب بھی دینا اسی کا حق ہے۔ اس بات کا خیال کیا کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ فلسفری بہت عام ہے،
ہم لوگ ہر حکیم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہم مفتی بھی ہیں، ملا بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، سب کچھ ہیں. تو بھائی اپنے علوم کو بچانا چاہیے بڑے کی موجودگی کے اندر. بالکل اسی طرح جیسے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا صحابہ سے کسی درخت کے بارے میں، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا جواب فوراً ذہن میں آ گیا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا نہیں. گھر گئے، جا کے اپنے ابا حضرت عمر کو فرمایا، عرض کی کہ ابا جان مجھے نبی علیہ السلام کے سوال کا جواب آتا تھا، میں نے نہیں دیا. فرمایا بیٹے اگر تو دیتا میرا دل خوش ہوتا کہ میرا بیٹے کو جواب آتا ہے. کہا ابا جان آپ اور حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، آپ بڑوں کی موجودگی میں کیسے جواب دے سکتا تھا. اللہ ہم سب کو اپنے اساتذہ کے ساتھ حقیقی روحانی محب والا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل میرے اساتذہ سے لے کر حضرت رسول دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک کا نور ہمیں نصیب فرمائے، ان کا فیض نصیب فرمائے. اور میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو اپنے اساتذہ کی خیرات بانٹتا ہوں، اللہ کرے میرے لفظ بھی خیر اور نور والے بن جائیں جو آپ کے اندر خیر کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہوں. اللہ میرا آپ کا تعلق اپنی رضا والا بنا کے جنت میں اکٹھے داخل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.